تقوی کسی میں بھی ہو سکتا ہے. تقوی ایک ایسے شخص میں بھی ہو سکتا ہے جس کو شاید آپ اپنے کاغذوں میں اپنے تخیل کے دائرے سے باہر رکھتے ہو, اپنی سوچ کے دائرے سے باہر رکھتے ہو, چاہے اس سوچ کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. ہماری سگنیفیکنس ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے عزیز ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو. بارہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. اینڈ دس از وائی دیز بلیسنگز وڈ اسپیک آن دا ڈے آف ججمنٹ, کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس شخص کے ساتھ اٹیچ کیا, اس شخص نے آپ کی اس نعمت کے ساتھ جسٹس نہیں کیا, انصاف نہیں کیا. وہ ہے کہ ہم نے 2 طرح کی پرسیپشن کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ہارزونٹل پرسیپشن, جس میں ہمیں دنیا ایک پلین پہ نظر آتی ہے, ہمیں اپنا آپ, ہمارے پیارے, ہمارے قریبی, ہمارے لوگ, ہماری سوسائٹی اور یہ سب کچھ دکھتا ہے. ہم اس کے اوپر اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. بہت ضروری ایسپیکٹ ہے, لیکن آج ہم ایک اور ایسپیکٹ کو ہائی لائٹ کریں گے, وہ ہے ورٹیکل پرسیپشن. ورٹیکل پرسیپشن جس کو ہم برڈز آئی ویو کہتے ہیں, کہ ہم اوپر سے دیکھتے ہیں. جیسے رب کی ذات ہمیں اوپر سے دیکھتی ہے اور ہم سب کو برابر دیکھتی ہے, ہم سب برابر دکھتے ہیں. جس طرح اقبال نے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا, کہ اتنا آپ اپنی سوچ کو بلڈ کریں, لفٹ کریں, اتنا اپنے وزڈم کو, اپنے شعور کو, اپنے سیلف کو اتنا اوپر سے دیکھیں کہ آپ کو سب برابر نظر آئیں. اب یہ اس کا مطلب کیا, میں تھوڑا سا اس کے آپ کو ان ڈیپتھ ڈسکشن میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. جب آپ اوپر سے دنیا کو اینالائز کرتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی سیلف سینٹرڈ ڈیزائرز, خواہشات ہیں, وہ بالکل ترک ہو جاتی ہیں, دور ہو جاتی ہیں. آپ کو اپنا آپ ایسے چونٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں یہ 7.5-8 ارب لوگ. اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اجاگر نہیں کریں گے, باقاعدہ طور پہ نمایاں نہیں کریں گے, کوئی ایسا ایکٹ نہیں کریں گے, یا آپ ایسا ایکٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ایسا کیا کریں گے کہ آپ کو دکھے کہ آپ کا رستہ کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, آپ کے رستے میں رکاوٹیں کیا ہیں, کہاں ہم نے رک کے کسی ایک دیوار پہ کھڑے ہو کے سر مارنا شروع کر دیا. اٹس لائک, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اکثر لوگوں سے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے ریلیجن کے اوپر, اور یہ قریبی اسکالرز جو ہمارے ساتھ انوالوڈ ہیں ون وے اور دی ادر, جو جن تک ہماری رسائی ہے, ہماری ان سے جب ڈسکشن ہوتی ہے تو میں ان کو اپنا نقطہ نظر دیتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا نقطہ نظر بہت مختلف ہے ہم سے. میں کہتا ہوں بالکل مختلف ہے, کیونکہ تم نے اپنے ارد گرد ایک لینس بنائی ہے, جس لینس کا ایک پرٹیکولر شیڈ ہے, کلر ہے, اس کلر سے دیکھ کے آپ کو میں اسی رنگ کا نظر آتا ہوں جس رنگ کا آپ مجھے اس لینس سے دیکھتے ہیں. اگر آپ اس لینس کو ریموو کریں, اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا لفٹ کریں, اس لینس سے باہر آئیں, تو آپ کو پتہ چلے کہ ڈفرینٹ لینس لے کے, ڈفرینٹ کلرز کی پرسیپشنز لے کے لوگ ایک دوسرے کو اس رنگ میں دیکھے جا رہے ہیں. اس لائک میں کسی بھی رنگ دار برتن میں ٹرانسپیرنٹ لیکوڈ ڈالوں تو وہ اس رنگ کا دکھے گا. یہ وہ لیبلز ہیں, یہ وہ فرقہ واریت ہے, سوچ کی بھی فرقہ واریت ہوتی ہے, جس میں ہم پھنسے رہتے ہیں اور ہم اسی لینس سے دنیا کو دیکھ کے غلط یا برا یا مختلف کہتے رہتے ہیں. جبکہ ہم اگر ان لینسز سے نکل کے اوپر ورٹیکل دیکھیں تو ہم سب ایک جیسے برابر دکھیں ایک دوسرے کو, اور ہمیں اپنی وہ پرسیپشن کی لینس غلط لگے. آپ کی پرسیپشن ہی ڈفرینٹ ہو جائے گی ٹورڈ لائف, ٹورڈز لوکنگ ایٹ دا پلانٹ, دا پیپل اراؤنڈ یو. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بلند کریں, اپنی سوچ کو بلند کریں, تو آپ کو دکھے کہ آپ کس کنویں میں بیٹھے رہے, اس کنویں میں آپ اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتے رہے, اور ہر کنویں میں کوئی نہ کوئی اپنا بادشاہ بن کے وہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی, یہی سب کچھ ہے. جبکہ اس کنویں سے باہر روشنی ہے, علم کی روشنی ہے, علم کا نور ہے, عقیدے کی روشنی ہے, ایمان کی روشنی ہے, پریکٹس کی روشنی ہے, سنت اور سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کسی لینس میں, کسی پرسیپشن میں قید نہیں کیا. انہوں نے بلکہ لوگوں کو کبھی جج نہیں کیا, مخالفین کو جج نہیں کیا. کتنا پاپولر قصہ ہے وہ کہ ایک عورت نعوذ باللہ استغفر اللہ آقا علیہ السلام کے اوپر کوڑا پھینکتی رہی. کیا آپ نے کبھی ان کی زندگی میں دیکھا کہ انہوں نے اس کو جج کیا ہو کہ یہ تو اب ایسی ہے, خدا نہ خواستہ ویسی, یہاں تک کہ جب وہ نہیں آئی اور تو یہ پریشان ہوئے,
اور پتہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے گئے. آپ تصور کریں اس عورت پہ کیا بیتی ہوگی. اکثر میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کسی کی کوئی بات سنیں, کسی کا کوئی عقیدہ, کوئی فیتھ, کوئی بلیف سنیں تو اس کو جج نہ کریں, بلکہ دیکھیں کہ یہ کس پرسیپشن سے یہ گفتگو کر رہا ہے, اس کی پرسیپشن اور میری پرسیپشن میں فرق کیا ہے, وہ فرق کیسے دور کرنا ہے. دیر آر 1 million ways to separate yourself and divide people. There's only one reason for you to unite. You need just one reason. And that reason is humanity. آپ ایک دوسرے کو انسان تصور کریں اپنے جیسا, بلکہ اپنے سے بھی افضل. اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانوں کو, انسانیت کو وہ تمام نعمتیں, ان تمام نعمتوں سے نوازا جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں. کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو کسی سے بہتر کر سکتی ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے خطبے کے مطابق تقویٰ ہے جو آپ کو بہتر کر سکتا ہے, اور کچھ بھی نہیں. تقویٰ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. تقویٰ ایک ایسے شخص میں بھی ہو سکتا ہے جس کو شاید آپ اپنے کاغذوں میں اپنے تخیل کے دائرے سے باہر رکھتے ہو, اپنی سوچ کے دائرے سے باہر رکھتے ہو, چاہے اس سوچ کو آپ کوئی بھی نام دے دیں, عقیدے کا نام دیں, فرقے کا نام دیں, مسلک کا نام دیں. آپ جیسے ہی اپنے آپ کو لفٹ کریں گے ان تمام پرسیپشن سے, مسلک کے اور عقیدوں کے اور ان سب چیزوں سے, آپ سب اکٹھے نظر آئیں گے ایک دوسرے کو. ہم نے ارواح ٹو برزخ سیریز میں یہ ڈسکس کیا کہ تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم آپ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں. تمام نے, کہیں پہ وہ آیت یا اس کی ریفرنس کی حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ نہیں میں کرسچن ہوں گا, یا میں یہودی ہوں گا, یا میں مسلمان ہوں گا, یا میں سنی ہوں گا, یا میں شیعہ ہوں گا. نو, یہ ساری کی ساری لینزز پرسیپشن کی ہمیں یہاں پہ بلڈ کی ہیں ہم نے, اور ہم نے بھی نہیں کی, کسی نے کی, اور ہم ان کی بھیڑ چال میں اس کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے. لفٹ یور تھاٹ, lift your imagination, lift your vision, come out of these lenses and do not stop at any wall and make a god out of it. نعوذ باللہ, استغفراللہ. ان دیواروں کو پوجنا چھوڑ دیں جو دیواریں آپ لوگوں نے بنائی ہیں. ان دیواروں کے دوسری طرف بھی آپ ہی جیسا ایک انسان, اور شاید وہ بھی ایسی کوئی دیوار بنا کے کھڑا ہے. اس کو بتائیں کہ یہ دیواریں ہٹانی, ہم نے اکٹھے ہونا ہے, ہم نے اسی اولین وعدے کی طرف جانا ہے جو ہم نے اکٹھے لیا تھا. ہم نے کسی جینڈر تک کا ڈفرنس نہیں رکھا تھا ارواح میں, تو ہم سب ارواح تھے, ہم سب رب کی ذات کو رب مان رہے تھے. یہاں آ کے ہم نے, ہماری سوسائٹیز نے, ہمارے کلچرز نے ہمیں اتنا ڈیوائڈ کر دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ڈویژن کے دوسری طرف اپنے ہی جیسے انسان, اپنے سے بہتر انسان کو ڈھونڈیں, اس کی سوچ سے, اس کے علم, اس کے تجربے تجزیے سے استفادہ کریں, اور اس کو اپنی زندگی کا حاصل اس کے تحفے میں دیں. Whatever you have as a blessing, جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ صرف اور صرف بانٹنے کے لیے, کچھ بھی ساتھ لے کے جانے کے لیے نہیں ہے. آپ کی تمام تر بلیسنگز گواہی دیں گی کہ آپ نے اس بلیسنگ کو کسی کے بینیفٹ کے لیے استعمال کیا کہ نہیں کیا. کب تک ہم اپنے بارے میں, اپنوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے؟ اٹس ٹائم کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں تو دوسرے آپ ہی کے بچوں کے بارے میں سوچیں گے. یہ بہت ایزیلی ریسیپروکیٹ ہوتا ہے. آپ جو بانٹتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے. جو بچے, جو ینگ یوتھ کریئر کاؤنسلنگ کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ کو کریئر چاہیے, آپ کو کچھ چاہیے, آپ لوگوں کو دینا شروع کریں. Give what you have as your knowledge, as your education to others. کریے, اور یہ سب چیزیں خود سے آپ کے پاس آ جائیں. آپ جو مانگیں گے آپ کے پاس آئے گی, لیکن اس کا میکنزم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ورٹیکل پرسیپشن سے آپ دیکھیں گے تو جو شخص کسی کو کچھ دے رہا ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے اس کے پاس آ رہا ہے, اس سے 10 گنا آ رہا ہے. اپنی پرسنالٹی کو لوگوں کے لیے بینیفیشل بنائیں. مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن کو فائدہ ہوتا ہے, جس سے اس کو بینیفٹ ملتا ہے. آپ نے جو دیوار بلڈ کی ہے, جس جگہ پہ رکے ہوئے آپ کو اپنے جیسے اپنے بھائی نظر آئیں, ان کو بھی اٹھائیں, ان کو بھی کہیں کہ تم جس دیوار پہ رک کے اس دیوار کو اپنا کوئی مسلک یا اپنا کوئی مقصد بنا کے بیٹھے ہو, یہ مقصد نہیں ہے تمہارا. ہم سب کا یہ مقصد نہیں. وی آر ہیئر فار اے گریٹر کاز. ہماری سگنیفیکنس ایز اے ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے عزیز ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو. بارہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں.
کیوں وہ بار بار کتب پہ کتب بھیجتے رہے, انبیاء پہ انبیاء بھیجتے رہے. انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ اور رخ سے اللہ تعالیٰ کی سائنس بن کے ہمیں کچھ چیزیں ملتی رہی, وہ ہمیں بار بار اپنی طرف بلا رہے ہیں. اور ہم جیسے ہی اپنی سوچ کو, اپنے تصور کو, اپنے ویژن کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, ہیوج کرتے ہیں, لفٹ کرتے ہیں, اور دنیا کو ایک پلین کی طرح اوپر سے دیکھتے ہیں, تو ہمیں اپنی ادنا سی ذات دکھتی ہے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں, بلکہ سب ہم سے بہتر ہیں. ہر شخص آپ سے بہتر ہے. جب آپ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو آپ کے اندر عاجزی آئے گی, آپ کے اندر احترام آئے گا, آپ کے اندر عزت آئے گی لوگوں کی. رسپیکٹ ادر پیپلز opinions, their experiences, their exposures, their knowledge, their wisdom. Respect that so they would respect you back. آج میں آپ کی بات کو رسپیکٹ دوں گا تو کل آپ میری بات کو رسپیکٹ دیں گے. یہ بہت ایزی گیو اینڈ ٹیک ہے. لیکن یہ بھی مت تصور کیجیے گا کہ میں کچھ اس مقصد سے دے رہا ہوں کہ مجھے کچھ ملے گا. آپ صرف بانٹنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے. یہ کاروبار اللہ تعالیٰ سے کریں کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کے لیے اپنی نعمتیں وقف کرتا ہوں, تو نے مجھے بس درجات دینے, تو نے مجھے وہاں کی زندگی آسان کرنی ہے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو ایسے گزر جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. Ask, if you want returns, ask from the Lord. Never ask return from the person. آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جس وقت آپ نے انسان سے ریٹرن کی توقع رکھ کے اس کے لیے کچھ کیا تو آپ نے اس عمل کو, اس نیکی کو بھی ٹنٹ کر دیا, اس میں بھی اس کو بھی کنٹیمنیٹ کر دیا کسی وانٹ, کسی طلب سے. جو آپ نے طلب رکھنی ہے وہ رب کی ذات سے رکھیں, اور جو آپ کے پاس ہے وہ بانٹیں, دیں لوگوں کو, اس سے فائدہ دیں لوگوں کو, اپنی ذات سے فائدہ دیں. آپ کی پریزنس لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ ہونی چاہیے. آپ نعمت بن کے اجاگر ہوں دنیا میں. آپ دنیا کو ایک نعمت بن کے ہی دیے گئے, اور نعمت وہ ہے جس کا استعمال آپ کو فائدہ دے. اگر آپ انسان ایز اے ہیومن بینگ اپنے ماں باپ, بہن بھائی, اپنے دوستوں اقارب, اپنی سوسائٹی, اپنے کلچر, اپنی دنیا کے لیے ایک بلیسنگ نہیں ہے, so it's time that you reevaluate yourself, assess yourself, become a blessing, earn the status of being a blessing. مجھے میری آنکھیں بھی ارن کرنی ہیں, مجھے تحفے میں دے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اب میں نے ارن کرنی ہے. یہ کان, یہ ساری بلیسنگز, یہ تعلیم, تربیت, یہ سب کچھ مجھے تحفے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کی بے نیازی میں دے دیا ہے. لیکن کیا میں یہ ارن کر رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ملیں؟ If I question myself alone, I would say no, I have not earned it. And this is why these blessings would speak on the day of judgment. کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اس شخص کے ساتھ اٹیچ کیا, اس شخص نے آپ کی اس نعمت کے ساتھ جسٹس نہیں کیا, انصاف نہیں کیا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ ہو, اور میں اس کا ریٹرن صرف رب کی ذات سے ایکسپیکٹ کروں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی تھی. مجھے انسان نے آنکھیں نہیں دیں, مجھے انسان نے سوچ نہیں دی, مجھے انسان نے یہ نعمتیں نہیں دی, مجھے رب کی ذات نے دی ہیں. مجھے ریٹرن بھی رب کی ذات سے لینا ہے. میں اپنی نعمتوں سے دوسرے کو بینیفٹ کرتے ہوئے انسان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے کچھ دے؟ یہ نعمتیں اس کی دین نہیں ہے, یہ نعمتیں رب کی دین ہے. میں نے رب سے ریٹرن ایکسپیکٹ کرنا ہے. جس وقت میرا ریٹرن کی توقعات اور ایکسپیکٹیشنز رب کے ساتھ کی ڈائریکشن میں ہو گئی تو میں آپ کو بتا دوں اس سے زیادہ خوبصورت جسٹس ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ آپ کے ساتھ اتنا خوبصورت انصاف اور ساتھ مفت کے ریوارڈز بھی دیں گے وہ آپ کو. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں اور احادیث کی روشنی میں یہ چیز اجاگر کر دی ہے ہم لوگوں کے لیے. اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ فرام دا لارڈ اینڈ اسٹارٹ کوشچننگ یور سیلف in the beginning of the day every day, at the end of the day every night, کہ کیا میں نے اپنی نعمتوں سے لوگوں کو فائدہ دیا کہ نہیں دیا. نہیں دیا تو اس دن کا میں اللہ تعالیٰ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا, بلکہ وہ ادھار بن گیا میرے پر. اب میں نے اگلے دن ڈبل کرنا ہے لوگوں کے لیے. اب اپنی پچھلی زندگیاں دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں کہ آپ کو اگلی زندگی بہت چھوٹی سی لگے گی اس نعمتوں کے ریٹرن کو بانٹنے کے لیے, اس نعمتوں کے فائدے اور بینیفٹ کو دینے کے لیے. Lift yourself
build a vertical perception, look at the world from bird's eye view, and you would really find it very easy to survive with respect, with pride. You would leave this planet. فرشتے آپ کو لینے آئے تو آپ کو آنر سے لینے کے لیے, عزت سے لینے آئے کہ ہم کسی مومن کو لینے کے لیے آئے, ہم کسی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کو لینے کے لیے آئے ہیں, ہم کسی رب کے ریپرزینٹیٹیو کو لینے کے لیے آئے ہیں, جس نے رب کی طرح بینیولنٹ ہو کے اپنے ارد گرد سب کچھ بانٹ دیا. اس نے سب کو سب کچھ دیا, اس نے چیونٹی کو بھی دیا, اس نے مکھی مچھر کو بھی دیا, سب کو فیڈ کرتا ہے, وہ دیے جاتا ہے. What can a mosquito do in return for the Lord? This is what differentiates us. We can benefit. We have the honor, we have the dignity کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کچھ دیا ہے, مجھے روزے رزق دے رہے ہیں, تو میں اس کا ریٹرن بھی دے سکتا ہوں. Not to the Lord, to the people around me. This is one point I want you to recognize. مکھی مچھر جانور درخت چرند پرند, ان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا ریٹرن ان لوگوں نے دنیا میں دینا ہے. کیا وہ دے سکتے ہیں؟ دس از واٹ میکس اس a bit better, doesn't it? درخت تو پھر پھل دے دیتا ہے, پھول دے دیتا ہے. جانور بھی بہت کچھ دیتے ہیں, جانور بھی ہمارے استعمال میں آتے ہیں, ہم لوگوں کو بینیفٹ دیتے ہیں. کیا ہم سے جانوروں کو بینیفٹ ہو رہا ہے؟ کیا ہم سے نباتات کو بینیفٹ ہو رہا ہے؟ ہم نے وہ بینیفٹ دینا ہے تاکہ رات سونے سے پہلے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو بلیسنگز دے کے مجھے بھیجا, میں نے تیری سنت پہ رہتے ہوئے, تیری طریقت پہ رہتے ہوئے لوگوں کو اس کو بے نیازی سے دیا, دونوں ہاتھوں سے بانٹا, ان کو دعا کی صورت میں یا مانگنے کی صورت میں مانگنا نہیں پڑا, میں نے ان کو ایسے ہی دیا, اور جس نے مانگا مجھ سے اس کو بھی دیا جیسے تو مجھے میرے مانگنے پہ دیتا ہے. I leave you with that thought, and we'll talk about this with extensive discussions based on your questions in the comment section. Until then, Allah Hafiz.